24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن چوتھی جماعت کی اردو کے باب نمبر 12 پر ہے، جو کہ ایک نثری عبارت پر مشتمل ہے. عنوان ہے سہانے خواب. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو فہم سے پڑھ سکیں، خط لکھ سکیں، املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں، کہانیاں، نظمیں اور لطیفے پڑھ کر یا سن کر اپنے رد عمل کا اظہار کر سکیں، سابقے اور لاحقے کی مدد سے نئے الفاظ بنا سکیں، روزمرہ زندگی میں بجلی، پانی، گیس کے بلوں کے مندرجات پڑھ سکیں. بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. کیا آپ نے کبھی لطیفوں کے علاوہ کوئی مزاحیہ مضمون پڑھا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ مزاح کیا ہوتا ہے؟ مزاح کے معنی ہیں ہنسی مذاق. محترم ٹیچر، میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جو پہلا سوال آپ نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے کبھی لطیفوں کے علاوہ کوئی مزاحیہ مضمون پڑھا ہے، تو اس سوال کے بعد آپ کو ایک چھوٹی سی وضاحت کر دینی چاہیے کہ لطیفہ ہوتا کیا ہے، اور لطیفہ سننے کے بعد یا کم از کم ایک اچھا لطیفہ سننے کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے. تو رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یا تو ہم ہنس پڑتے ہیں یا کم از کم مسکرا ضرور دیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کم از کم تمہید اٹھا لیں گے دوسرے سوال کے لیے، جس میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ مزاح کیا ہوتا ہے، مزاح کیا ہوتا ہے. مزاح وہ ہے جسے سن کر یا پڑھ کر آپ کو ہنسی آئے یا کم از کم آپ مسکرا اٹھیں. مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھ کر ایک آپ کی طبیعت پر خوشگوار اثر ہوتا ہے. اگلا سوال ہے کہ طنز کیا ہوتا ہے؟ طنز کے معنی تو ہیں کہ ایسی ذو معنی بات کا مطلب ہے کہ جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایسی ذو معنی بات جس سے مزاح پیدا ہو. لیکن طنز کے محترم ٹیچر آپ بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ طنز دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو طنز یہ ہے کہ آپ بات ایسی کریں کہ بات سے بات پیدا ہو اور اس سے پھر نتیجتاً مزاح پیدا ہو جائے. دوسرے معنی طنز کے یہ ہیں کہ آپ کسی شخص کی ذات کو نشانہ بنائیں اور اس کے نتیجے میں وہ بات توہین آمیز لگے، اگرچہ اس میں ہنسنے کی بات پیدا ضرور ہو جائے، مگر نشانہ کسی شخص کی شخصیت ہو، اس کی ذات ہو.
اب یہ طنز، اس طنز کو برا سمجھا جاتا ہے کہ جس میں آپ کسی کی ذات کو نشانہ بنائیں، لیکن اس کے علاوہ طنز اور مزاح کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے، ایک مرکب لفظ بنتا ہے، طنز و مزاح۔ اب اس میں پھر یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ وہ طنز جس میں کسی کی ذات کو نشانہ نہ بنایا جائے، بات سے بات پیدا کی جائے، وہ طنز ہو گیا، اور مزاح بات ہی ایسی کی جائے جس میں کسی کی ذات شامل نہ ہو بھی تو اس کی توہین نہ ہو، تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر پھر کہتے ہیں طنز و مزاح۔ اب اگلا سوال اور آخری سوال یہ ہے، جس کا تعلق ڈائریکٹلی اس باب کے ساتھ ہے، باب کے عنوان کے ساتھ ہے، کیا جاگتے میں بھی خواب دیکھے جا سکتے ہیں؟ اب بچے بڑے دلچسپ جواب اس میں دیں گے ضرور، لیکن ان تک آپ نے جو بات واضح طور پر پہنچانی ہے وہ یہ ہے کہ بالکل جاگتے میں خواب دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن وہ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق صرف خواہشات کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ ان کو ضرور بتائیے گا کہ جاگتے میں خواب دیکھنے کو ڈے ڈریمنگ کہا جاتا ہے انگریزی میں، اور ڈے ڈریمنگ یا جاگتے میں خواب دیکھنے کا مطلب ہے کہ وہ سہانے خیالات، اچھی باتیں، اچھی توقعات، وہ سہانے خیالات جو آپ کو ماضی بھلا دیں اور آپ بہت روشن مستقبل اپنا دیکھنا شروع کر دیں، یا اچھی امیدیں وابستہ کرنے مستقبل کے ساتھ، اسے کہتے ہیں ڈے ڈریمنگ یا جاگتے میں خواب دیکھنا۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ سہانے خواب۔ ایک دن ملا نصر الدین گھومتے گھامتے ایک اجنبی آبادی میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ ناریل کے درخت قطار در قطار کھڑے ہیں، جن پر بڑے بڑے ناریل لگے ہوئے تھے۔ ملا کی تو رال ٹپک پڑی، جھٹ سے ایک درخت پر جا چڑھے اور لگے ناریل توڑنے۔ ناریل مضبوط اور بڑا تھا۔ ملا نے جب زور لگایا تو پھسل کر نیچے گرنے لگے۔ فوراً ناریل کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اب عالم یہ تھا کہ بلند درخت پر ملا بھی ناریل کی طرح لٹک رہے تھے۔ ملا نصر الدین نے مدد کے لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ ان کی ٹانگیں ہوا میں معلق تھیں۔ اتنے میں وہاں سے ایک اونٹ والے کا گزر ہوا۔ اس نے جب ملا کو اس حال میں دیکھا تو مدد کرنے کی ٹھانی۔ اس نے اپنا اونٹ درخت کے ساتھ کھڑا کیا اور اس کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر ملا کی ٹانگیں تھامنے کی کوشش کی۔ اچانک اونٹ کو اپنی آنکھوں کے سامنے تازہ گھاس نظر آئی اور وہ اس طرف چل پڑا۔ اب ملا درخت سے لٹکے ہوئے اور اونٹ والا ملا کی ٹانگیں پکڑے لٹکا رہ گیا۔ اب تو دونوں نے مدد کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ اسی دوران وہاں ایک ہاتھی والا آن پہنچا۔ اس نے ہاتھی کو درخت کے ساتھ کھڑا کیا اور اونٹ والے کی ٹانگیں پکڑ لی۔ اچانک ہاتھی نے چلنا شروع کر دیا۔ دونوں کے ساتھ ساتھ
ہاتھی والا بھی اس ناگہانی آفت کا شکار ہو گیا۔ وہ چیخ کر ملا سے بولا، ارے بھلے آدمی، تم ناریل مت چھوڑنا، نیچے آنے کے بعد میں تمہیں 1000 اشرفیاں دوں گا۔ ملا یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اچانک اونٹ والا بولا، جناب آپ مضبوطی سے تھامے رکھیے، میں آپ کو شہد کے 3 مرتبان اور 3000 اشرفیاں دوں گا۔ ہاتھی والا بولا 4000، اونٹ والا بولا 5000، ہاتھی والا بولا 6000، 7000، 9000۔ بحث بڑھ گئی اور ملا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ملا نے اب اشرفیوں کے سنہرے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ خوشی کی انتہا پر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کہا کہ ارے میں تو اتنا امیر ہو جاؤں گا۔ بس پھر کیا تھا، تینوں دھڑام سے زمین پر آ گئے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ اجنبی، یہ لفظ عام طور پر اس طرح غلط بولا اور پڑھا جاتا ہے محترم ٹیچر کہ جیم پر جزم کی بجائے زبر استعمال کر دی جاتی ہے اور نون پر زبر کی بجائے جزم استعمال کر دیا جاتا ہے۔ سو بجائے اجنبی کہنے کے اجنبی کہہ دیا جاتا ہے۔ سو نون پر جو زبر ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے گا اور اسے پڑھا جائے گا اجنبی، اجنبی۔ معلق، اس میں صرف لام پر شد اور زبر کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ بعض لوگ لا علمی میں اس کو معلق پڑھ جاتے ہیں۔ ناگہانی، ناگہانی، محترم ٹیچر ذرا غور سے دیکھیے گا کہ اس پورے لفظ میں آپ کو کوئی اعراب نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نون الف نا کی۔ میں نے اس سے پہلے بھی کسی سیاق و سباق میں یہ بتایا تھا کہ اگر کسی حرف کے بعد کھڑی الف آتی ہے، یعنی یا تو وہ شروع ہو یا اس پہ ختم ہو، آخر میں لفظ کیا ہے، جو بھی صورتحال ہو، تو پھر الف سے پہلے والے حرف پر کوئی اعراب آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اعراب کا کام الف کرتا ہے۔ سو نون الف نا میں ظاہر بات ہے ہم نون پر کوئی اعراب نہیں لکھ سکتے۔ ناگہانی، اب گاف جو ہے اس پر زبر نہیں ہے، جزم کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد ہے الف ہا ہے۔ اس کو آپ ناگاہانی تو نہیں پڑھ سکتے، ناگے نہیں پڑھ سکتے، ورنہ زیر دی جاتی۔ سو اس کو آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو آپ ڈراپ کریں گے گاف، اور ہے کے بعد ویسے ہی الف ہے تو ہے کے اوپر کسی اعراب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نون یعنی اس میں بھی وہی سلسلہ ہے کہ نون کے نیچے زیر اس لیے نہیں دی جاتی کہ زیر کا کام چھوٹی یہ کرتی ہے، اس لیے اس لفظ کو پڑھا جائے گا ناگہانی۔ بحث، اب اس کو غلط اس طرح پڑھا جاتا ہے بعض اوقات کہ ہے پر زبر استعمال کر دی جاتی ہے۔ سو بحث، اگر زبر ہو تو آپ پڑھیں گے بحث، ایسا نہیں ہے، بحث۔ انتہا،
تے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، اس کو نمایاں کر کے پڑھا جانا چاہیے۔ سو انتہا نہیں ہے۔ ہم جو غلطی کرتے ہیں اس لفظ کو پڑھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ ہم تے کو جزم کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ لفظ ہے انتہا، انتہا۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سہانا، دل پسند، بھلا معلوم ہونے والا، اچھا لگنے والا۔ خواب، اب دیکھیں میں جو اکثر ذکر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میں آپ کے ذریعے بچوں کو لغت بینی پر مائل کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں، مگر اب لفظ خواب کے حوالے سے میں جو آپ سے بات کرنا چلا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ زیادہ تر الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، لغوی بھی معنی ہیں اور مجازی معنی بھی ہیں۔ اب خواب کے لغوی معنی تو یہ ہیں کہ ہم جو رات کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں اسے خواب کہا جاتا ہے، لیکن خواب کے مجازی معنی خیال کے بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے میں یہ لفظ کبھی آیا ہو جو مرکب لفظ ہے خواب و خیال، یعنی بعض اوقات کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ سو یہ خواب اور خیال ایک دوسرے سے ملتی چیزیں ہیں۔ رال، ٹپکنا، اب اس کے لغوی معنی ہیں، محاورے کے طور پر بھی ہے کہ منہ میں پانی آنا، لیکن اس کے مجازی معنی پھر کیا ہوئے کہ رال ٹپکنا، لالچ میں آنا۔ جھٹ سے، فوراً، جیسے جیسے محترم ٹیچر آپ کو موقع ملے تو ایک لفظ کی تبدیل شدہ حالت ہے یا اس لفظ کے ساتھ کوئی اور لفظ مل کر اگر کوئی مرکب لفظ بنتا ہے تو آپ بچوں کو ایسے الفاظ سے آگاہ ضرور کیا کیجیے۔ اب دیکھیں ایک لفظ تو ہو گیا جھٹ، اب اس کے ساتھ پٹ کو بھی ملا دیا جاتا ہے، یہ کام جھٹ پٹ ہو جائے گا، اس نے جھٹ پٹ سے کہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جھٹ سے کے معنی ہے فوراً۔ تھامنا، پکڑنا، اب دیکھیے یہاں دیکھیں پکڑنے اور تھامنے میں فرق تو ہوتا ہے۔ پکڑنا سے مراد ہے کہ کوئی چیز زمین پر پڑی ہے، کوئی چیز کسی اور چیز پر پڑی ہے اور ساکت حالت میں ہے، آپ نے اس کو پکڑا اور اٹھا لیا۔ لیکن تھامنا میں جو معنی پوشیدہ ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، بلکہ زیادہ امکان یہ کہ کوئی چیز گر رہی ہے تو آپ نے اس کو سہارا دے کر روک لیا، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو تھام لیا۔ یہ ہے وہ فرق جو کسی لفظ اور اس کے معنی میں ہو سکتے ہیں۔ عالم، حال، کیفیت، صورت حال۔ اب یہ دیکھیے آپ کو یقیناً یاد بھی ہے ہوگا اور معلوم بھی ہوگا کہ عالم کے معنی دنیا یا جہان کے ہیں۔
لیکن یہ بھی عالم کے معنی ہے، حال، حالت۔ میں اسی لیے زور دیتا ہوں محترم ٹیچر آپ پر، اور آپ بچوں پر ضرور زور دیجیے کہ لغت ضرور دیکھیں۔ لغت ان کے زباندانی کے معاملے میں، ان کے علم میں جس رفتار سے اضافہ کرے گی وہ شاید کوئی اور ذریعہ ایسا موجود نہیں ہے۔ معلق، لٹکے ہوئے، ٹھانی، ٹھاننا سے یعنی پکا ارادہ کر لینا، ناگہانی، اتفاقیہ، اچانک، جس کی امید نہ ہو، جس کی توقع نہ ہو اور وہ اچانک کوئی کام ہو جائے، وہ ناگہانی ہے۔ آفت، مصیبت۔ آپ کو یاد ہوگا، بچوں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے اب یاد نہیں کہ کس جماعت میں تھا، مگر قدرتی آفات پر ایک باب تھا کسی کلاس میں۔ اب یہ آفت جو ہے، جیسے کہا ہے کہ انسانی آفات، زمینی آفات اور قدرتی آفات، تو آفت مصیبت ہے، لیکن یہاں پھر دونوں میں فرق ہے۔ آفت اکثر ناگہانی ہوتی ہے۔ اب آفت کے اور معنی بھی ہیں، آپ اتفاق کریں گے مجھ سے کہ بعض اوقات کسی شخص کو یا خاص طور پر کسی بچے کے بارے میں بھی بات کر دی جاتی ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، نری آفت ہے فلانا، فلانا نرا آفت ہے۔ اس سے ایک محاورہ بھی بنتا ہے، آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، آفت کی پڑیا۔ اب دیکھیے، یہ ایک محاورہ ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ یہ ہے طریقہ کہ آپ بچوں کو ایک لفظ کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرتے رہیں، اس طرح سے ان کی زبان دانی بہتر سے بہتر ہوتی رہے گی۔ دھڑام سے بھاری چیز کے زمین پر یا پانی میں گرنے کی آواز۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے جس کا انتخاب میں نے کیا ہے صفحہ 78 پر، زبان شناسی کے تحت حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلباء سابقے اور لاحقے کی مدد سے نئے الفاظ بنا سکیں۔ باقی تو آپ کریں گے یقیناً، مگر میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہوں گا، یہ لکھا ہوا بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں دو، سابقے اور لاحقے، ان کا درست تلفظ بتائیں اور ان کے لفظی معنی بھی بتائیں۔ سابقہ، لاحقہ، اب یہ آپ نوٹ کر لیں محترم ٹیچر، اور میری گزارش ہے کہ ان کو یاد رکھیں، ان کا آئندہ بھی استعمال ہوگا، ذکر آئے گا۔ سو میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ سابقہ، یہ دیکھیں آپ کے سامنے اعراب کے ساتھ دونوں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، سابقہ، لاحقہ۔ اب سابقہ کے معنی ہیں گزشتہ۔ اب گزشتہ دیکھیں آپ، جو سابقہ ہے
جس کو انگریزی میں پری فکس کہتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پری ہے، پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے. پری اسکول کیوں کہتے ہیں ہم؟ پری اسکول اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول جو ہے بچے کا وہ پہلی جماعت سے شروع ہوگا، اور اس سے پہلے یعنی پلے گروپ، نرسری اور پریپ، یہ اسکول سے پہلے کے سال ہیں. سو وہ پری اسکول ہو گیا. اور پری فکس سم تھنگ وچ وی فکس بفور سم تھنگ، گزشتہ. سو لفظ سے پہلے استعمال ہوگا. لاحقہ آگے آنے والا، یعنی لفظ کے بعد استعمال ہونے والا، اور اس کو سفکس کہتے ہیں. یہ آپ بچوں کو بھی بتائیے گا ضرور. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھولیں گے نہیں جلدی. اس سے اگلی سرگرمی ہے کہ دوست کو خط لکھنا ہے. صفحہ 79 پر تخلیقی لکھائی کے تحت حاصل تعلم ہے کہ طلباء خط لکھ سکیں. خط کا آپ خاکہ بتائیں. خاکہ بتانے کے بعد طلباء خط لکھیں. پھر آپ ان کے لکھے گئے خط کا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد پھر آپ نمونے کا ایک خط تختہ تحریر پر لکھ کر بچوں کو دکھائیں. یہ سیشن یہاں تک ہی. محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ ناصر.